أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی 571ویں نشست ہے اور یہ ہو رہی ہے اتباع سنت دلیل محبت کے عنوان سے. اور آج کے ہمارے مقرر ہیں حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ ہی کے پہلے خطاب سے یہ محافل شروع ہوئے تھے اس کیٹیگری میں، یعنی شریعت انفارمیشن سروس. اور یہ اس وقت پہلی نشست جو ہوئی تھی، محراب کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اس کے بعد اس نے جو شکل اختیار کی وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ ایک محفل ہوتی ہے. البتہ مولانا کے مصروفیات کی وجہ سے، جبکہ وہ پہلے ہمارے ہاں کچھ زیادہ وقت دیا کرتے تھے، اب صرف مہینے میں ایک محفل میں آتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور انہی کا دیا ہوا عنوان ہے. آپ ہی اندازہ لگائیے کہ قرآن اور سنت کے ہدایات کے باوجود ہم کتنے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. چاہے آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے فلاں. اور اگر سنت کا گائیڈنس نہیں ہوتا، سنت کی رہنمائی نہیں ہوتی، تو معلوم نہیں پھر کیا حشر ہوتا اور کتنا ہی ہوتا. تو لہٰذا سنت کی اتنی اہمیت ہے. اور پچھلے عنوان میں ہم نے قرآنی احکام سے سنا اور اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ سنت کے بارے میں کوئی عنوان رکھا جائے. چنانچہ آج کا عنوان، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی اہم باتوں کو عالم کے زبان میں سننے کا موقع مل رہا ہے. جو ہمارے پاس جو اعلامیہ آئے ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں. آپ چاہیں تو ایک سے زائد لے جا کے آپ اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ کل نہیں پرسوں جو ہماری نشست ہے وہ اقبال شناسی کی 795ویں نشست ہے اور اس کو آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب مصطفیٰ مجاز صاحب مخاطب کر رہے ہیں. اور وہ علامہ اقبال کا کلام جو ایک مثنوی کے تعلق سے ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے. کہ مثنوی جو ہے ایک قسم ہے شاعری کی، تو وہ مثنوی کے بارے میں وہی ان کی زبان سے سنیں آپ. البتہ یہ ضرور کریے کہ وہ بھی ایک بین الاقوامی شخصیت کے حامل ہیں. مصطفیٰ مجاز صاحب کو بین الاقوامی ایوارڈ
غالب ایوارڈ غالب اکیڈمی نے پچھلے مہینے نوازا ہے ان کو، تو ان کا لیکچر بھی آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایسے حضرات کو لیتے آئیں جو کہ ہماری دینی ایسی نشستوں میں ہمارے ساتھ ہو کر استفادہ کر سکیں۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، قال اللہ جل وعلا فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال في مكان آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال من أحب سنتي فقد أحبني ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو آپ کی سنتوں کو قیامت تک زندہ کرتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 2 مارچ 2015 مطابق 10 جمادی الاولیٰ 1436 ہجری بروز پیر بمقام مسجد عالیہ بن فاؤنڈی حیدرآباد بعنوان اتباع سنت دلیل محبت آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی کہنے پر اور کہنے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے بھائیوں کو اور یہ سننے والے جن جن کو سنائیں ان سننے والوں کو بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ ہدایت سے نوازے اور ان کے سینے ہدایت کے لیے کھولے، اور اللہ وہی بات ہم سے کہلوائے جو اس کی پسند کی ہے، جو اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ یہ عنوان مسلمان کی زندگی کا عنوان ہے، ہر مومن کی زندگی کا عنوان ہے۔ یہ عنوان کوئی وقتی عنوان نہیں ہے، یا اوکیجنلی اور ٹریڈیشنلی عنوان نہیں ہے، یا کوئی موسمی عنوان نہیں ہے۔ یہ عنوان حیات ہے ہر مومن کی، اور اسلاف نے اپنی زندگی کو اسی عنوان کا مظہر بنایا تھا، جس کے سبب دنیا کے اندر وہ اقدامی پوزیشن کے حامل بنے تھے، ڈیسیسو پوزیشن کے حامل بن گئے تھے، اور ہم نے اس عنوان کو
کچھ وقتوں سے، کچھ موسموں سے، کچھ دنوں سے یا کچھ عبادتوں سے مخصوص کر دیا، جس کے سبب اگر وہ اقدامی پوزیشن میں تھے تو ہم دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ جب بندہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اللہ اس مومن کو اقدامی پوزیشن عطا فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اسے مؤثر بناتے ہیں، غالب بناتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا، یا اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، یا اس کو سمجھتا ہے کہ اب یہ ہر وقت کے مطابق نہیں ہے، کچھ خاص وقتوں کے لیے ہے، تو پھر اس کی پوزیشن اللہ اقدامی سے ہٹا کر دفاعی کر دیتے ہیں، اور مؤثر کے حد سے ہٹا کر متاثر والی پوزیشن کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتباع اور اطاعت سے متعلق جو باتیں بتائیں، وہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے ہم نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی۔ ان کا پہلے ترجمہ اور پھر ان کی تمہید۔ پہلی آیت سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 کی ہے، تیسرے پارے کی ہے۔ اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ اس پر اللہ 2 انعام کریں گے تم پر۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت تھی، 5ویں پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں اس مقصد کے لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُحَبَّ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور یہاں جو پہلی آیت تھی سورہ آل عمران کی، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَحِبُّونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پہلی آیت میں اتباع کو سبب بتایا اللہ نے اپنی محبت کے عطا کرنے کا اور گناہوں کی مغفرت کا، اور دوسری آیت کے اندر رسول کی بعثت کا مطلوب اور مقصود یہ بتایا کہ اس لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی ان کی بات کو مانا جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر اس طرح بیان کیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر، اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ اب مومنوں سے کہہ رہے ہیں، مخاطب ہیں کہ ہم نے اس شان کا نبی کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تاکہ تم ان کی حمایت کرو، ان کی سپورٹ کرو۔ تعزیر، تا عین زا یارا، تعزیر، سپورٹ کرو، حمایت کرو۔ اور اس لیے بھیجا تاکہ تم ان کی توقیر کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو۔
تو ایک ہے تعزیر، ایک ہے توقیر، ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت۔ 4 باتیں ہوں: اتباع رسول، اطاعت رسول، تعزیر رسول، توقیر رسول۔ رسول جو کہیں اس کو ماننا، یہ ہے اطاعت۔ علماء نے لکھا ہے جو حکم دیں اس کو ماننا، یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ احکام میں اطاعت ہوتی ہے، اور اعمال کے اندر اتباع ہوتی ہے۔ اتباع کا تعلق اعمال رسول سے ہے، اطاعت کا تعلق احکام رسول سے ہے۔ بندہ مومن پابند ہے کہ وہ اعمال میں بھی اور احکام میں بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرے، اطاعت کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعزیر کرے، توقیر کرے، یعنی سپورٹ کرے، حمایت کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے رسول کی سپورٹ کرو۔ رسول کی سپورٹ یعنی مومن وہ ہے جو رسول کا سپورٹر ہوتا ہے، رسول کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ کس فیلڈ کے اندر، کس بات کے اندر؟ مومن رسول کا سپورٹر ہوتا ہے، رسول کا کوآپریٹر ہوتا ہے۔ وہ کون سی بات؟ یقیناً یہ وہی مشن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور ان سب کا مشن ایک تھا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور شرک سے بچو۔ سب کا مشن یہی تھا۔ اسی مشن کو اپنے حبیب سے ایک مرتبہ خاص انداز میں مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ کہیں آپ اپنے آپ کو اے نبی اس غم میں گھونٹ گھونٹ کر ہلاک نہیں کر دینا، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ جو مشن تھا جس کے لیے آپ اپنے آپ کو گھلا رہے تھے، گھونٹ رہے تھے، اس مشن کے سپورٹر بنیے۔ مومن اس مشن رسول کا سپورٹر ہوتا ہے۔ یہ ڈیوائن مشن ہے۔ مومن اس مشن کا سپورٹر ہوتا ہے کہ جس کے لیے نبی اپنے آپ کو گھلا رہے تھے، جس غم میں گھل رہے تھے آپ۔ ایک رات اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا آپ کو کہ آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، رات کافی گزر چکی ہے۔ اما جان نے کہا اس طرح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آرام فرما لیجیے، رات کافی گزر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا این الراحت یا خدیجہ، اے خدیجہ اب راحت کہاں، اب تو مشن مل گیا ہے۔ کیسے راحت کروں جبکہ اتنے بندے اللہ کے اللہ سے کی مخالفت میں ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ تو بندہ مومن جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محبت رسول کرتا ہے، اسے محبت رسول ہے، تو محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اتباع رسول کرے، اطاعت رسول کرے۔ اور اتباع رسول، اطاعت رسول یہ ہے کہ وہ رسول کا حامی، رسول کا سپورٹر، رسول کا کوآپریٹر بن جائے اس مشن میں جو وہ لے کر آئے۔ تو یہ ہے تیسری بات۔ چوتھی بات لتعزروہ وتوقروہ، توقیر بھی کرو ان کی، توقیر، ریسپیکٹ دو ان کو۔ دیکھیے ایک ریسپیکٹ تو وہ ہوتی ہے جو وقتی طور پر، ٹریڈیشنلی طور پر دے دی جاتی ہے، بس کوئی خاص موقع پر۔ یہ ریسپیکٹ
کافی نہیں ہے، اتنی ریسپیکٹ کافی نہیں ہے کہ صرف 12 ربیع الاول کے موقع پر یا جمعے کی نماز کے بعد یا رمضان میں تراویح کے بعد کچھ خاص الفاظ ادا کر کے ریسپیکٹ دے دی جائے، نہیں۔ اور اس ریسپیکٹ کا تعلق صرف فنگر ٹپس پہ سے بھی نہیں ہے کہ صرف نام گرامی اسم محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام آپ سنیں اور اپنے انگوٹھوں کو، انگلیوں کو ہونٹ تک لے جا کر آنکھوں تک پہنچا دیں، پلکوں تک پہنچا دیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اتباع کا تقاضا ہے اور محبت کا تقاضا ہے کہ یہ محبت انگلیوں کے کناروں سے نکل کر، آنکھوں کی پلکوں سے نکل کر دلوں کی گہرائی تک اترے اور پھر اعمال سے جاری ہو۔ یہ ہے نبی کی سپورٹ، یہ ہے نبی کا کوآپریشن، یہ ہے نبی کی اتباع۔ اسی اتباع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے، اسی اتباع پر اللہ تعالیٰ نے غفران ذنوب، گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ گناہوں کی بخشش صرف دعوی محبت سے نہیں ہوگی، دعوی محبت سے نہیں ہوگی۔ صرف دعوی محبت اگر ہے تو دعوی محبت اولاد کو جنم دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دعوی محبت خالی دعوی محبت ہے تو اولاد کو جنم دینے کے لیے اور نسل کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے صرف دعوی محبت کافی نہیں ہوتی۔ وہ دعوی محبت تعلق کی صورت جب لیتا ہے تو پھر فروغ ہوتا ہے، پھر وہ محبت عمل کی صورت میں وہ محبت اپنی شکل لیتی ہے، اپنی صورت لیتی ہے، اور پھر زمانہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب اس محبت میں کمال ہوا۔ کل تک اس محبت میں ناقص تھی، جب تک دعویٰ ہے صرف عمل نہیں ہے تو محبت انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے۔ اور جب محبت دعوے کے ساتھ ساتھ اتباع اور عمل کی دہلیز پہ آ گئی اور اس فیلڈ میں آ گئی تو اب اس محبت میں کمال پیدا ہوگا، اور جب اس محبت میں کمال پیدا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اوفو بعہدی اوف بعہدی، تو میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے پورا کروں گا۔ اللہ سچے ہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا من احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون، اللہ سے زیادہ بات کا اچھا کون۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا اتباع رسول پر اپنی محبت عطا کریں گے۔ وعدہ کیا اللہ نے غفران ذنوب کا، بخشش کا، گناہوں کی بخشش ہوگی۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی اطاعت پر ہدایت کا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نے نبی کی اطاعت کی ہدایت پاؤ گے، ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وارننگ دی ہم کو۔ وہ لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں ہوشیار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، ڈریں ان کی مخالفت سے، ان کے حکموں کی مخالفت سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو عذاب ان کو پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اتباع کر کے اللہ کی محبت کو لیا تھا۔ کیسی محبت کو لیا تھا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، مشکات شریف میں بھی آیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں ایک سفر میں، اشاعت دین کا، جہاد کا سفر ہے۔ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے یہ بچھڑ جاتے ہیں، بچھڑ کر ایک جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ وہاں پر سامنے شیر ہے، سامنے شیر آ گیا، یہ وہیں پر رکتے ہیں اور ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں دیکھیے یہ کیسے الفاظ ہیں۔
انہوں نے کہا او شیر خبردار جو آگے بڑھا ہے، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، محمد کے امتی ہیں، اللہ کے دین کے پھیلانے والے ہیں، سفر پہ ہیں، خبردار جو آگے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھٹک گیا ہوں، بچھڑ گیا ہوں، ساتھیوں تک پہنچا، رہنمائی کر۔ لکھا ہے انہوں نے کہ اس شیر نے رہنمائی کی اور ان کے ساتھیوں تک پہنچایا۔ یہ مشکاۃ شریف میں ہے۔ اتباع رسول ہوگی دلیل محبت، اللہ محبت اتاریں گے، کیسی اتاریں گے؟ ایسے اتاریں گے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ، مولانا میاں رحمہ اللہ نے، ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو مشہور زمانہ کتاب ہے جس پر ان کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، اور جس وقت وہ 23 سال کے تھے اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوا مسلمانوں کے عروج و زوال، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ سعد بن وقاص کے سفر پر ہے، یہ سفر مجاہدہ، سفر جہاد، سفر اسلام ہے، اسلام کا سفر ہے، فروغ اسلام کا سفر ہے۔ راستے کا دریا آ گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب یہیں سے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، کچھ واقعات۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی نیتوں کے جائزے لو، تم کس مقصد کے لیے نکلے ہو اور جو جا رہے ہو تو تمہاری نیتیں کیسی ہیں، جائزہ۔ کیا دنیا تمہارا مطلوب ہے کہ دین تمہارا مطلوب ہے یا مال غنیمت مطلوب ہے؟ سب کی انہوں نے اصلاح نیتوں کی کروائی، سب نے کہا کہ نہیں، ہماری نیت صرف اور اللہ کے دین کا پھیلانا، اس کی خوشنودی ہے۔ اخلاص نیت کے بعد انہوں نے کہا اب اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ آسمان زمین کے مالک ہیں، اے اللہ آپ سمندروں کے مالک ہیں، خالق ہیں، آپ ہمیں عام تک پہنچائیے، ہم آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، راستے میں دریا حائل نہ ہو، ہمیں پار کرا دیجیے۔ کیا ایمان، کیا یقین! بس یہ دعا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا امزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر ڈال دو دریا میں گھوڑے۔ جس وقت وہ دریا میں گھوڑے ڈالے ہیں اور چلے ہیں تو مورخ لکھتا ہے کہ جب پار ہوئے ہیں دریا تو گھوڑے کی ٹاپیں پوری نہیں بھیگی تھی، اور پار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا دیکھو تو نہیں گر گیا، گم گیا؟ ایک نے کہا میرا ایک پیالہ تھا وہ گم ہے۔ ابھی یہ بات کہہ کے ختم بھی نہیں ہوئے ہیں، ایک مچھلی اپنے منہ کے اندر پیالہ لاتی ہے اور ساحل پہ ڈال کے چلی جاتی ہے۔ اتباع رسول، متبع رسول تھے، اللہ کی محبتیں تھیں، اللہ کی محبتیں تھیں۔ اب جس وقت یہ بڑھتے ہیں ایران کی طرف، لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ گھوڑے دریا پر دوڑا کے آئے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ گھوڑے انسان دریا پہ دوڑا ہے۔ یہ بات تو ایرریلیونٹ، جیسے آج کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، ہم بڑی ایرریلیونٹ باتیں کرتے ہیں۔ مادی سوچ کے لیے ایرریلیونٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو رب کی معرفت رکھتا ہے، رب پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ رب الا لہ الخلق والامر ہے، کہ خالق بھی وہی ہیں تو عامر بھی وہی ہے۔ جب ساری مخلوق کے خالق وہ ہیں تو پھر حکم بھی انہی کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، پانی ایک مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق ہے، مأمور من اللہ بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ماننے پر مجبور ہے، مانے گا اللہ کا حکم۔ تو بندہ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے لیے
کل عسیر لہ یسیر، ہر مشکل اس کے لیے آسان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا ایران والوں نے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، یہ ایسے آئے، تو ان کی عقل میں نہیں آیا، یہ کہہ کر بھاگے ہیں کہ دیوا میں آمدن، دیو کہتے ہیں فارسی میں جن کو، کہ جن آ گئے، جن آ گئے، نہیں چل سکتے ہیں پانی پر، یہ کہہ چلے گئے، فتح ہو گئی، بغیر لڑے فتح ہو گئی۔ اسی کو اقبال نے اس طرح کہا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے ہم نے، اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اتباع اوکیجنلی، پارٹلی، ٹریڈیشنلی نہیں کی، سر پہ ٹوپی کے آئے تو ماشاءاللہ محمد میاں آ گئے، اس سے پہلے چھٹی، اور ایک مہینے کے بعد چھٹی۔ ایک اتباع والے ٹریڈیشنلی اور اوکیجنلی نہیں تھے، وہ فلی تھے، فلی، دن ہو یا رات ہو، اندھیرے ہو یا اجالے ہو، بچپن ہو یا پچپن ہو، ہر لمحہ میں رسول کا غلام ہوں، رسول کی اتباع کروں گا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہر وقت محبت ہو۔ مجھے بتائیے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا وہ محبت میں ڈسکنیکشن ہوتا ہے کچھ لمحات کے لیے؟ بتائیے، نہیں، ڈسکنیکٹ ہوتی ہے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ رات ہے تو محبت ہے، دن ہے تو محبت ہے، اور جتنی محبت ہوتی ہے اتنے ہی اس محبوب کے تقاضے جو ہیں محبت کے وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ کیا پسند ہے اس کی، کیا ناپسند ہے اس کی، رنگ کون سا پسند ہے، پھولوں میں کون سا پھول پسند ہے، پھلوں میں کون سا پھل پسند ہے، لباس میں کون سا لباس پسند ہے، باتوں میں کون سی بات پسند ہے، کہانیوں میں کون سی کہانی پسند ہے، شخصیات میں کون سی شخصیتیں پسند ہیں۔ اگر شخصیات میں میری ماں بھی ناپسند ہے تو ممی بتاؤ، یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے۔ یہ ہے محبت۔ محبت اطاعت چاہتی ہے، نبی سے محبت کرو، اطاعت کے ساتھ کرو، اور ڈس کنیکشن کے ساتھ کرو، تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرو، چاہے انڈور لائف ہو یا آؤٹ ڈور لائف ہو، ہر لمحہ نبی کی اتباع کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ اخلاص نیت۔ اب نبی کی سنت پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اتباع سنت دلیل محبت ہے۔ چند باتیں لکھی ہیں، اللہ کرے کہ اس میں سے بہت سی باتیں کہہ سکوں آپ کے سامنے، لیکن بہرحال جتنی ہو جاتی ہے کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہم نے اس میں نبی کی سنتوں میں ایک سنت اخلاص عمل اور اخلاص نیت یہ لیا ہے۔ اخلاص نیت، اخلاص عمل۔ جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے، جس نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے نصرتیں آتی ہیں، نصرتیں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ اخلاص والا تھا، اسلاف کا معاملہ اخلاص والا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب نے غالباً سعد بن ابی وقاص کے ہی سلسلے میں یہ لکھا کہ جب فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور ہاں غالباً یہ ہے حضرت مشہور ایک صحابی ہیں، غالباً سعد بن ابی وقاص ہی ہیں، جب فتح ہوا، ایران فتح ہوا اور مال غنیمت سامنے آیا، مال غنیمت سامنے آیا، تو اس کے اندر دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب جو بھی تھا، جس طرح بھی تھا، اس کی جیسی تقسیم ہوتی ہے بہرحال وہ ہوئی۔ دیکھا کہ رات ہو گئی ہے، رات کی تنہائی میں ایک شخص جو ہے وہ کسریٰ کا تاج لے کر آتا ہے، ایک سپاہی کسریٰ کا تاج لیا آتا ہے۔ اب ہاں، کسریٰ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، ایران کا ایک بادشاہ ہے، یہ اس کا مقام اپنے وقت کا بالکل آج جیسے پریسیڈنٹ آف انڈیا کا وہ پریسیڈنٹ آف یو ایس اے کا جو مقام ہے، ایسا ہی اس وقت اس کی پوزیشن تھی۔ سیزر جس کو کہتے ہیں، کسریٰ، یہ وہ نہیں، قیصر نہیں،
کہتے ہیں یہ کسرا تھا، وہ تو قیصر کو سیزر کہتے ہیں، یہ کسرا تھا۔ بہرحال یہ ایران کا بڑا بادشاہ تھا، اور یہ حال تھا اس کا کہ یہ جو تاج پہنتا تھا، اس کا تاج دنیا کا سب سے قیمتی تاج تھا۔ جو ہیرے تھے اس کے اندر سب سے قیمتی، پوری دنیا میں سب سے قیمتی تاج اس کا مانا جاتا تھا۔ اور جس فرش پر وہ جام شراب لیتا تھا، وہ فرش بے بہا بڑی قیمتی، ایسی اس کی شان، بڑے کر و فخر۔ اس کے غلاموں کے قدموں میں آیا یہ، تو وہ ایک سپاہی کے پاس رہ گیا، میں اس کو جمع رہ گیا۔ ایک دم خیال آیا، کچھ دیکھ وہ نکل، وہ رات اور لا کے دیتے ہیں، اور دے رہے ہیں تو اپنا چہرہ بھی نہیں کر رہے کمانڈر کے سامنے، بالکل چہرہ ادھر ہے اور ادھر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا، کمانڈر صاحب نے نام پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے جس کے لیے یہ عمل کیا ہے وہ میرے شجرے سے بھی واقف ہے، وہ مجھے خوب جانتا ہے، مجھے نام نہیں چاہیے۔ یہ اخلاص عمل تھا، اخلاص نیت۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار چلے جاتے ہیں جہاں پر فتح و نصرت ہوتی ہے کہ عبیدہ بن جراح کو بنایا جاتا ہے امیر لشکر، اور آپ کو مامور بنایا جاتا ہے، معزول کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی عبیدہ بن جراح بھی بہت ذہین تھے، اور انہوں نے اس وقت نہیں بتایا، کیونکہ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، بعد میں بتایا۔ انہوں نے تم نے تاخیر کیوں کری، اسی وقت کیوں نہیں بتایا؟ امیر لشکر جو ان سے کہا اس لیے نہیں بتایا کہ انتشار ہوگا، نہیں، انہوں نے کہا امیر کا حکم ماننا یہ ضروری تھا، اسی وقت بتانا تھا تم۔ اور انہوں نے فوراً کمانڈر تھے، اب وہ ایک سپاہی بن گئے، وہ لشکر کے امیر لشکر عبیدہ بن جراح ہو گئے، یہ سپاہی بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان سے کہ سبب کیا ہے، سبب سے آپ کو کیا گیا ہے، پوچھئے آپ، ہم کہیں گے امیر، ہم پوچھیں۔ جواب دیا، انہوں نے کہا قاتل تو لرب عمر لا لعمر، لم اقاتل لعمر بل قاتلت لرب عمر، میں نے عمر کے لیے جہاد نہیں کیا، رب عمر کے لیے جہاد کرتا ہوں، اور رب عمر جب میں کمانڈر تھا اور اب میں معمولی سپاہی بن کر رہا ہوں، جب بھی ہے۔ یہ اخلاص ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے۔ فرمایا کہ چھوٹا سا عمل جس میں اخلاص ہو، چھوٹا سا عمل، ایک کھجور کے برابر اگر آپ نے صدقہ کیا، اس میں اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں احد کے پہاڑ کے برابر بڑھا کر وہ پھر اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، دین قیم کی صفت بتائی کہ دین قیم کے جو کمپوننٹ ہیں، جو اجزاء ہیں، ان میں سے ایک بات بتائی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ عبادت کرے، کیسے؟ مخلصین، دین کے معنی اطاعت، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اپنے دین میں اخلاص، دینداری کے ساتھ عبادت کرو، اسی کی طرف متوجہ ہو کر اپنے عارض کا مرکز اسی کو بنا کر، اسے حنیف کہتے ہیں، حنیف کی جمع حنفاء ہے، حنیف کا پلوس حنفاء ہے، اپنی آرزوؤں کا، تمناؤں کا، امیدوں کا مرکز اور کنسرن اللہ کی ذات کو بنا کر عبادت کرو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور حکم دیا گیا ان کو نماز قائم کرو،
وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط دین ہے۔ اخلاص جہاں ہوتا ہے وہاں دینداری میں مضبوطی آتی ہے، قوت آتی ہے۔ یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مخلص جو ہوتا ہے اس کا مرکز توجہ اللہ بن جاتے ہیں، اس کا کنسرن اللہ ہوتے ہیں۔ اخلاص نہیں ہوتا، کنسرن عبداللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور جہاں اخلاص ہے، مخلص مومن کا کنسرن مرکز توجہ اللہ کی ہوتی ہے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں نا امیدی بھی نہیں ہوتی۔ جب اللہ مرکز توجہ بن گئے تو اب کوئی آہ کرنے والا ہو یا واہ کرنے والا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے عمل میں نورانیت آتی ہے، اطمینان آتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ جو مخلص ہوتا ہے ریاکاری اس سے دور بھاگ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخلاص ریا کا اپوننٹ ہے، اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء رکوع نمبر 21 پارہ نمبر 6 کے پہلے رکوع کے اندر کرتے ہوئے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ اس کا بدلہ ان کو دیتا ہے اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی اور سستی کے ساتھ، عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن کاہلی، کبھی ٹوپی درست ہو رہی ہے اگر ہے سر پہ تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا مغرب کی نماز میں امام انا اعطیناک پڑھائی یا علم تری لیلا پڑھائی، یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور پر یاد ہوتی ہیں۔ انا اعطیناک، مسجد کے اندر 200-300 لوگ ہیں مغرب کی نماز میں، ایک آدمی وہاں رک جائے، سروے کرے، ہر ایک سے پوچھے امام صاحب نے کون سی سوریں پڑھائیں ذرا بتاؤ، میں سے کہ جو بتا سکیں کہ صاحب یہ سورہ پڑھا ہے، اندر تو معاف کیجئے نفاق ہے، کہاں ہے اخلاص؟ یہ تو نفاق کا عنصر ہے، توجہ ہی نہیں ہے، عبادتوں میں توجہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں، بس ٹریڈیشنلی ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تیسری صفت جو بتائی منافق کی، وہ کیا بتائی؟ یراؤون الناس، لوگوں کو ریاکاری پہ کام کرتا ہے، عبادتیں بھی کرے گا ریاکاری، صدقہ خیرات بھی دے گا تو ریاکاری۔ یہ عنصر بھی ہمارے یہاں آج وافر مقدار میں دیکھنے کو آتا ہے۔ میں گزر رہا ہوں مقام سے، رمضان کا موسم، ان کا کہ یہ دھوپ ہے، دیتے ہیں، اور جب تک بھیڑ جمع نہیں ہو جاتی کیمرہ میں نہیں آتا اس وقت گیٹ نہیں کھلتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ منافق کی صفت بتائی اللہ نے کہ دینداری کے اندر بھی اللہ کے بجائے عبداللہ کو شامل کرو، عبادتوں میں شامل، دینداری میں شامل، صدقے اور خیرات، زکوٰۃ اور بھی شامل نہیں، تو مرا کا اپوزٹ اخلاص ہے، ریاکاری کا اپوزٹ اخلاص ہے۔ یہ بندہ مومن کی شان اور بندہ مومن کی پہچان ہے۔ تو جس عمل میں اخلاص ہے اس عمل کے اندر، اس شخص کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہے، ریاکاری ختم۔ اور ایک بڑا فائدہ بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ جو ساری مخلوق کا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے کون ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اس وقت، مسلمانوں کا اور ہر دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن نہ USA ہے، نہ فرانس ہے، نہ لندن ہے،
یہ تو ہم نے بنائی دی. سب سے بڑا وہ دشمن ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑا دشمن کہا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم کیوں پیچھے کرتے ہو؟ تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. وہ دشمن ہے, اتنا بڑا دشمن, اور ایسا دشمن ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اور اس کے ساتھی اس کی ذریت تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے, جہاں سے تم نہیں دیکھتے. انسین دشمن ہے, نہ دکھنے والا. تو کتنا خطرناک دشمن ہے آپ دیکھیے. اپنی چال بازیاں برابر چلتا ہے. اخلاص کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا دشمن ہے یہ ڈرنے لگتا ہے, اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے وہ کیسے, میں آپ کو بتاؤں, اسی کی زبانی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکالا جنت سے, کہا اخرج مذموما مدحورا, نکل جا ذلیل و خوار ہو کر, ایکسپیل کیا جاتا ہے تجھ کو. تو اس نے کیا کہا, رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اور پھر ایک جگہ کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ایک جگہ یہ سب باتیں کہہ کر کہا الا عبادک منہم المخلصین. میں آگے سے بہکاؤں گا, دائیں سے بہکاؤں گا آ کر آدم کے منہم المخلصین, لیکن جو چنے ہوئے مخلص بندے ہیں ان پر میرا کچھ بھی اثر اس کو چلے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اخلاص جو ہے ایسا زبردست ہتھیار ہے, ایسا زبردست ہتھیار ہے کہ شیطان کے حربوں کے لیے زبردست ڈھال بن جاتا. یہ ربانی ڈھال ہے, ربانی ڈھال. اب ایک بات سمجھ لیں کہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ صاحب یہاں تو مخلص ہے, مخلص نہیں ہے. مخلص اور مخلص میں فرق سمجھ لیں. مخلص کے معنی کسی چیز کو اللہ کے لیے خالص پیوریفائی کرنا, اور مخلص پیوریفائڈ تھنگ, خالص کی ہوئی چیز. تو بندہ جب اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے, زیر ہوتا ہے, تو پھر اللہ مخلص بنا دیتے ہیں, شیطان پہ زبر بنا دیتے ہیں اس کو. شیطان کو زیر کر دیتے ہیں, اس کو زبر بنا دیتے ہیں. جب بندہ عمل میں اخلاص آئے گا تو پھر اللہ اس کو مخلص بنا دیتا ہے. وہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ اللہ کا بندہ ہو جائے گا. یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. یہ آج اس کا فقدان ہمارے پاس سے اس کا فقدان ہو رہا ہے, اس کا فقدان ہے. اب باتیں تو بہت سی ہیں, لیکن شاید ایک آدھ بات اور ہو پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قوم کے 4 معمار ہیں. اگر دیکھا جائے تو 4 ایسے کیریکٹر ہیں جو قوم کے معمار ہوتے ہیں, جن کو بلڈرز آف نیشن کہا جا سکتا ہے. لیڈر, ایک ٹیچر, ایک پریچر, ایک ویلڈیئر. یعنی لیڈر تو سب سمجھتے ہیں, ٹیچر بھی سمجھتے ہیں, پریچر یعنی داعی اور مبلغ, اللہ کی بات کہنے والا اللہ کے بندوں تک. ویلڈیئر مالدار, دولت مند. یہ 4 جو ہیں یہ وہ ہیں جن کا قوم کے بڑا رسوخ ہوتا ہے. ایک ٹیچر ہے, اپنے اسٹوڈنٹ دے گا, وہ دے گا ان کی. اگر وہ پازیٹیو ہے, پازیٹیو تھنکر ہے, اپنے کو پازیٹیو تھنکر. اگر وہ نیگیٹو تھنکر ہے تو نیگیٹو بنا دے گا. تو بڑا زبردست رول ہوتا ہے اس کا, ایک ٹیچر کا اور ایک لیڈر کا. بہتر مثبت ہے, قوم کی مثبت بنا دے گا.
اور اگر اس کی سوچ مثبت نہیں ہے قوم کی سوچ بھی منفی بنا دے گا. اثر ہوتا ہے, ٹیچر کا بھی اثر. اور ایک کیا کہا, پریچر, داعی اور مبلغ جو دین کا کام کرتے ہیں, یقیناً مقتدی حضرات ہیں, وہ ائمہ ہوں, وہ علماء ہوں, مرشدین ہوں, وہ مؤذنین ہوں, یہ سب حضرات وہ حفاظ ہوں, یہ سب حضرات اس کے اندر آ گئے, سب حضرات اس کے اندر آ گئے. اور چوتھا ویلڈیر, دولت مند, ویلدی, ویلڈیر جو شخص ہے, میں ویلدی نہ بول کر ویلڈیر بول رہا ہوں تاکہ وہ قافیہ جائے. چوتھا ہے دولت مند, اس کا بھی بڑا اثر رسوخ. آپ دیکھیے ایک مولوی صاحب آپ کہیں گے نماز, جی جی, اور معلوم ہوا کہ وہ فرارے کے اندر یا وہ ڈبلو کون سی گاڑی ہوتی ہے, BMW, اس میں آئے صاحب وہ گزر کریم آؤ نماز, جی ابھی لگے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی, اثر ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. چار زبردست اثر ڈالتے ہیں. موسٹ امپریسو کہیے, انفلوئنسو کہیے, امپریشن ڈالتے ہیں یہ اپنا, بڑے امپریس کرتے ہیں, یہ امپریسو رول پلے کرتے ہیں. ان چاروں کے اندر اخلاص اور مجاہدہ جب ہوگا اور قوم میں اتحاد پیدا ہوگا. چاروں کے ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کردار میں چاروں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ سے بڑھ کر لیڈر کون ہو سکتا ہے, کیسی لیڈری ہے آپ کی, کیسی سوچ ہے آپ کی. آپ نے کہا اللہ کے نبی, میں نے بہت ہم نے کوشش کی, حضرت اب رضی اللہ عنہ ابھی دوست سے تعلق رکھتے تھے, بہت مسلمان بلایا اللہ کے نبی سن کے دے نہیں رہے, آپ بد دعا کر دو. آپ اللہم اہد دوسا, اللہم اہد دوسا, اے اللہ دوس کو ہدایت دے دیجئے, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دیجئے. کیا اس لیڈر کی کیسی سوچ ہے, مثبت سوچ ہے, سوچ ہے. ابن مسعود فرماتے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ احد کے میدان میں بے ہوشی جاری ہوئی اور پھر ہوش آیا, آپ کے پیشانی مبارک سے خون بہ رہا ہے اور آپ اس طرح وہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہیں, اللہم اہد قومی فیعلمون, اے اللہ میرے قوم کو ہدایت سے نواز دیجیے, جانتے نہیں اس لیے ایسا عمل کیا ہے. یہ کیا ہے, یہ کہہ سکتا ہے, یہ دعا کر سکتا ہے, نیگیٹو تھنکر یہ دعا کر سکتا ہے. اور وہ مشہور واقعہ طائف کا, وہ فرشتے ملک الجبال حضرت جبریل کے ساتھ آتا ہے اور آپ پہ جو پتھر برسائے ہیں طائف والوں نے, جو پتھر برسائے اور آپ جو لہو لہان پہ ہیں جب تک نظر آتے رہے ہیں نہیں ہیں. کیا منظر ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا. کائنات محمد جب اوجھل ہو گئے نظروں سے تو چھوڑا ہے, آپ ایک وادی میں بیٹھے ہیں, اللہ سے دعا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی امر راقی, اے اللہ شکایت کرتا ہوں, اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتے ہیں, ناک دیتے ہیں, لیکن اے اللہ لکل راضی نہ ہو جا تیری دہلی چھوڑوں گا نہیں. کیا اللہ ناراض تھے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا اے اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر اس عمل کا مجھے ملا اور شکوہ نہیں ہے. اے اللہ بس تو راضی رہے, تیرے خود سے دعا کرتا ہوں. شروقت لہو
शरोकत बिही अस्समावात वलद, कि तू मुझसे नाराज मत होना। अल्लाह क्या अमल किया है ऐसा कि कोई नाराजगी वाला अमल किया? नेकियां ऊपर ये आपके साथ सलूक किया है उन्होंने, उसके बावजूद आपका इज्जो इंकिसारी का ये हाल। हमारा हाल ये है कि हम अलहाज अब तहज्जुद गुजार बन गए और जरा सदक़े खैरात बढ़ गए तो बैक बोन में टाइटनेस आ जाती है, मुंतज़िर रहने लगते। यहाँ बादस खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर है और यहाँ यह है। खुदा की रहमत को जलाल आया है, हजरत जिब्रील मलकुल जिबाल को लेकर आए, सलाम किया है और है कि ये फरिश्ता पहाड़ों का अल्लाह ने मेरे साथ किया है और इसको जिम्मेदारी सिपुर्द है पहाड़ों की, ये आपको सलाम करता है और आपसे इजाजत तलब करता है आप हुक्म दें कि वो कबीला बनु सकीफ का जिन्होंने आपको सताया है वो वादी के दरमियान में हैं, हुक्म दें मैं दोनों वादियों को मिला देता हूं, पहाड़ों को अभी यहीं पिस रह जाते हैं। हम में का कोई होता नेगेटिव थिंकर आज का लीडर कहता बिल्कुल खत्म कर दो, यार खां से दुश्मनी लेने का यही नतीजा होगा। नेगेटिविटी बेस्ड पॉलिटिक्स है हमारी, हम इत्तेफाक नहीं कर रहे सियासत के अंदर, नहीं है नहीं। अगर इनसे नहीं तो इनकी औलाद मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे दीन चमकाएंगे और फैलाएंगे। मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करें, बात कही और उनका कि इब्राहिम मोहम्मद सक़फ़ी वो आए यहाँ पर, ये सक़फ़ी कहते हैं, तो सक़ीफ़ के एक नौजवान हैं उसी कबीले से। इस्लामी हुकूमत सिंध में कायम, भी मुसलमान यहाँ हैं इस हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 2530 करोड़ के करीब। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली और या डायरेक्टली पूरा क्रेडिट दुआए रसूल को जाता है, दुआए रसूल को जाता है। अगर अल्लाह के नबी बद्दुआ कर देते तो पूरा सकीफ खत्म हो जाता, फिर ये कासिम सक़फ़ी मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी कहां से आते? ये यही वजह थी कि इक़बाल ने यह कहा था, मीरे अरब को आई हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही है, मेरा वही है। क्या वजह थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से कहते थे हिंदुस्तान से मुझे ठंडे झोंके आ रहे थे कि मेरे दी इस्लाम को अल्लाह ताला यहां से उठाएंगे लोगों को और चमकाएंगे। और यह हकीकत है कि हिंदुस्तान से ऐसे ऐसे अल्लाह के वली, ऐसे ऐसे अल्लाह के वली उठे हैं कि अरब ने लोहा माना है उनका, अरब ने लोहा माना है। ये है इखलास। बस ये बता आज हमारे अइम्मा उलमा में मुर्शिदीन ये इखलास जो सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है, ये इखलास आ जाएगी। इमाम सिर्फ 5 वक्त का नमाज का इमाम नहीं है, वो पूरे मुसल्लियान के कैरेक्टर बिल्डर है, वो किरदार सादी का जिम्मेदार है। लेकिन ये कब होगा? जब वो अल्लाह के लिए सब काम करे, अल्लाह को अपना कंसर्न बनाए, और ये जब होगा जब इखलास उसके अंदर आएगा। यहां मालूम, और जितना वो वाकिफ होता है कोई वाकिफ नहीं होता। 10 साल के इमाम साहब हैं और मुसल्लियों की इस्लाह ना हो सकी, नहीं। अगर ये अपना रोल प्ले करे, इमाम, मुर्शिदीन, लीडरान और टीचर, लीडर और प्रीचर और वेल्डियर, ये अगर अपना रोल प्ले करें और इन सब में इखलास आ जाए, इखलास आ जाए और मुजाहदा आ जाए अल्लाह के लिए, तो आप देखिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि फिर कौम में इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होगा, और फिर एक तारीख ही दूसरी होगी, असलाफ की तारीख फिर इंशाअल्लाह दोहराएगी। इस बात पे बात खत्म करूंगा कि मौलाना अली मियां साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी, मेरे पास तकरीबन 17 पॉइंट थे, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से अल्लाह के नबी 17 ऐसे फील्ड हैं जहां हमसे बड़ी कोताहियां हो रही हैं और वहां इत्तिबा की जरूरत है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बस ये कहकर करूंगा कि मौलाना
صاحب نے حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے سلسلے میں یہ لکھا تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر کہ حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب آئے اس سے پہلے غالباً غیاث الدین بلبن سے ان کی ملاقات ہوئی، تو جب وہ مہم پہ آ رہا تھا ہندوستان کی تو حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات آیا، ان سے اس کا تعلق تھا اور دعا کے لیے کہا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی اور ہندوستان میں اس کی حکومت قائم ہوئی۔ تو اس نے یہ بات کہی، مولانا نے لکھا اس کا جملہ کہ کانت دعاء الشیخ سلاحا لنا، حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہمارے لیے ہتھیار تھی۔ یہ اس لیے میں نے واقعہ بتایا کہ ہمارے اسلاف کے زمانے میں یہ جو کیریکٹر ہے، یہ چاروں جو کیریکٹر ہیں قوم کے، جو بلڈرز آف نیشن ہیں، یہ متحد تھے، ان میں بڑی یونٹی تھی، یہ سب مل کر کام کر رہے تھے۔ آج یہ سب جرد لیڈ کی مسجدیں الگ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور جو حاکم وقت ہے وہ سب متحد ہیں۔ تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر، بہترین ٹیچر، اور پھر حاکم جو ہیں وقت ہوئے، مدینہ آپ کو ملا تو بہترین ریولر، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ تو اب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو مزید بتاتا۔ تو غرض یہ کہ ان سب کا جو نیوکلیس ہے وہ یہ کہ اخلاص ان چاروں کے اندر اگر ہو جائے اور یہ سب متحد ہو جائیں، پبلسٹی کو چھوڑیں اور مجاہدہ پیدا کر لیں، اخلاص پیدا کر لیں اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ تاریخ کی دوسری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والے اور سننے والے سب کو عمل کی توفیق دے، اور سچی اتباع رسول اور دلیل محبت کا ہمیں مظہر بنائے۔ وآخر دعوانا کرتے ہیں اس کے اوپر اس کا جائزہ لیں۔ ایک ایسا دور تھا کہ 10 آدمیوں میں 2 یا 3 داڑھی رکھتے تھے۔ میری نظر جہاں تک جا رہی ہے سب اللہ کے فضل سے اس سنت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری دوسری جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ واہ مولانا کا کیا خطاب تھا اور سنت پہ کیا کیا باتیں بتائیں اور سب، پھر اس کے بعد عمل نہیں سنت کے اوپر۔ اب مجھے آپ نے فرمایا میرے پاس بھی یہ وقت نہیں ہے کہ گناؤں جو ہمارے سے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ جائزہ لیجئے، سب کے ایک ساتھ نہیں ہوتی، ہر ایک میں الگ الگ خامی ہے، میرے میں الگ ہے، آپ میں الگ ہے، آپ میں الگ ہے۔ سنت کی جو تکمیل نہیں ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیجئے، اور یہاں سے یہ تہیہ کر کے اٹھیے کہ آج ہم سنت کی تکمیل کے بارے میں توجہ دیں گے۔ مولانا نے کہا کہ اس بات کا وہ خیال رکھے، وقت کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ اگلے مرتبہ جب آپ تشریف لائیں گے تو عنوان چاہے کچھ رہے، اس کو تکمیل کر لے کے، عنوان تو مختلف رہتا ہے، اگر یہ عنوان رہے تو لوگ پھر یہ کہیں گے کہ بھائی سن چکے، تو اس میں اگر آپ کچھ ایک 10-5 منٹ دے کے اگر آپ پہلے وہ عنوانات پہ کچھ بول دیں، پھر اس کے بعد آپ اس دن کا عنوان ہے اس کے اوپر آپ فرمائیں تو بہت ہی مناسب ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت کا تقاضا تھا، اس وجہ سے سوال جواب نہیں ہوا۔ ایک صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں، دعا ہو چکی ہے، ان کے سوال کے جواب کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں۔ فرمائیے۔